بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک انتہائی اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں 5 ستمبر 2022 پیر کے روز ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال اور جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ کے ہمراہ کیسز کی سماعت کریں گے۔ ناظرین، اس خبر کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ تک میری تازہ ترین دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو اس خبر کی تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ چند روز قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سید منصور علی شاہ پر مشتمل 3 رکنی بینچ 9 ستمبر کو کیسز کی سماعت کرے گا۔ یہ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا اور اس پر بہت لوگوں نے، سینئر صحافیوں نے اس کی تحسین بھی کی کہ پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے ساتھ بینچ میں شامل کیا ہے، کیونکہ اس سے قبل جب 2 فروری 2022 کو سابق چیف جسٹس گلزار احمد کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا بطور 28ویں چیف جسٹس آف پاکستان، تو اس وقت سے لے کر اب تک ان کے ساتھ کبھی بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کسی بینچ کا حصہ نہیں رہے، جبکہ اس سے قبل بھی جب جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس آف پاکستان تھے اور وہ تقریباً پونے 2 سال تک چیف جسٹس آف پاکستان 2 سال 2 ماہ تک شاید رہے تھے، تو انہوں نے بھی کبھی اپنے ساتھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو شاید ہی بٹھایا ہو۔ اور ان کے دور میں ہی پھر پہلے یہ جسٹس آصف سعید خان کھوسہ جو چیف جسٹس آف پاکستان تھے، ان کے دور میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان وزیر اعظم صاحب کی حکومت میں، اور وہ کیس کا کوئی 2-2.5 سال چلتا رہا۔ پھر جسٹس آصف سعید خان کھوسہ صاحب ریٹائر ہو گئے، پھر جسٹس گلزار احمد چیف جسٹس بنے، تو ان کے دور میں بھی یہ ریفرنس چلتا رہا، اور پھر اسی دور میں ہی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں کوئی 10 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف دائر صدارتی ریفرنس پر سماعت کرتا رہا، اور اس کے 2-3 دفعہ پھر فیصلے بھی آئے، اور آخر کار جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کیس سے اور ریفرنس سے باعزت بری کر دیا گیا، اور پھر انہیں پہلے تو بینچ بھی کسی میں ان کو شامل نہیں کیا جاتا تھا، تاہم پھر اس کے بعد انہیں زیادہ عرصہ، گزشتہ 1 سال یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو وہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کے ہمراہی 2 رکنی بینچ کے ساتھ کیسز کی سماعت کرتے رہے۔ دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جسٹس گلزار احمد سابق چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد، بلکہ اس سے پہلے ہی جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، جس کے ذریعے ججز کی تعیناتیاں ہوتی ہیں اعلیٰ عدلیہ میں، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس میں، تو اس میں اختلافات پیدا ہو گئے ہوئے تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو ان کے حمایتی جو ججز تھے اور ارکان تھے کمیشن کے، وہ کہتے تھے کہ سینیارٹی کے اصول کے مطابق اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرریاں کی جائیں، تاہم جو جسٹس گلزار احمد تھے وہ ہٹ درمی کا شکار رہے، اور انہوں نے کوئی اس حوالے سے کوئی قانون سازی یا
مطلب کوئی قانون بنانے کی بھی کوشش نہیں کی کہ جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کر تمام اراکین کے مشورے سے کوئی ایسے قواعد و ضوابط بنائے جائیں کہ کن لوگوں کو اعلیٰ عدلیہ میں یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بطور جج آنا چاہیے۔ ان کے دور میں جسٹس محمد علی مظہر کو سندھ ہائی کورٹ سے لایا گیا، اور پھر آخر میں جسٹس عائشہ ملک کو سپریم کورٹ میں لایا گیا۔ پہلے تو جسٹس عائشہ ملک کی جو تقرری تھی، ان کی نومینیشن تھی، نامزدگی، وہ اس کو مسترد کر دیا گیا تھا، تاہم پھر انہوں نے دوبارہ اجلاس بلایا اور وہ تقرری ہو گئی۔ تاہم اس کے بعد ججز کی جو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی، اس کے بعد ان کی سیٹ خالی ہوئی، پھر اس کے بعد 3-4 ججز اور ریٹائرڈ ہو گئے، اور آخر میں اگست میں 13 اگست کو جسٹس سید سجاد علی شاہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل ہوئے تھے، اس سے پہلے قاضی محمد امین احمد ہوئے تھے۔ تو یہ ججز ریٹائرڈ ہوئے، تو ان ججز کی جگہ پہ کوئی بھی نئی تقرری نہیں کی جا سکی۔ تو اب اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی جو خالی اسامیاں ہیں ان کی تعداد 5 ہے، اور ٹوٹل سپریم کورٹ کے ججز کی کل تعداد جو ہے وہ 17 ہے، جن میں سے ابھی اس وقت 12 ججز کام کر رہے ہیں۔ اس میں اہم واقعہ یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، تو سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب بڑا اس بات کو متعدد بار کہتے رہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو ہے نا 2022 میں 5 ججز ریٹائرڈ ہوں گے سپریم کورٹ کے، اور وہ نئے ججز تعینات کریں گے، اور وہ انہیں چاہیے کہ وہ کمپیٹنٹ ججز کو مطلب تعینات کریں۔ تو جو بھی ان کے اس کے پیچھے موٹیو تھا اس طرح کے بیانات دینے کا، وہ واللہ عالم، لیکن سارا معاملہ خراب اس وقت ہو گیا جب 9 مارچ کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، اور پھر انہوں نے 1 مہینہ تقریباً اس میں لگا، اور پھر ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا گیا اور وہ بھاگ گئے۔ تو اس کے بعد پھر جوڈیشل کمیشن جو تھا، اس میں اس کی جو حیت تھی، جو اس کی کمپوزیشن ہے، وہ بھی چینج ہو گئی، کیونکہ اس میں جو اٹارنی جنرل تھے وہ بھی حکومتی نمائندے نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، یا نون لیگ کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے انہیں نامزد کیا ہے، جبکہ جو وزیر قانون ہیں سینیٹر چودھری اعظم نذیر تارڑ صاحب، وہ بھی نون لیگ کے سینیٹر ہیں اور نون لیگ سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال جو موجودہ چیف جسٹس ہیں، انہوں نے 28 جولائی کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا تھا، جس میں جسٹس شاہد وحید کی جو سپریم کورٹ میں تعیناتی تھی اس کا جائزہ لیا گیا، تاہم اس کی بھی منظوری نہ ہو سکی، تو اس کو مؤخر کر دیا گیا۔ تاہم بعد میں پھر ابھی 4 ججز کی اسامیاں خالی تھیں، 5ویں جج جسٹس سجاد علی شاہ نے ریٹائرڈ ہونا تھا، تو انہوں نے پہلے ہی 5 ججز کے نام تجویز کر دی ہے کہ جی یہ 5 ججز سپریم کورٹ میں لگا دیں۔ تو ان کی ابھی عدالتی چھٹیاں بھی چل رہی تھیں، تو ان کے اجلاس طلب کر لیا 28 جولائی کو۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سینئر ترین جج ہیں، وہ اس ٹائم باہر تھے ملک سے، تو آن لائن انہوں نے اجلاس میں شرکت کی۔ جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس اعجاز الحسن، جسٹس سجاد علی شاہ اور دیگر جو بھی ارکان تھے، پاکستان بار کونسل کے نمائندے اختر حسین، اٹارنی جنرل اشتر اوصاف علی، اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اور چیف جسٹس کے نامزد کردہ ایک سابق جج جسٹس سرمد جلال عثمانی۔ تو ان پر مشتمل اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب، تو ان ارکان پر مشتمل جو ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا۔ تو اجلاس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوئی،
فردر لوگوں نے اپنی رائے دی اور اس میں کسی بھی جج کی تعیناتی پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، کیونکہ 9 ارکان میں سے 5 ارکان جو تھے یا 6 ارکان تھے، انہوں نے ان تعیناتیوں کے خلاف ووٹ دے دیا اور ان کے خلاف رائے کا اظہار کیا کہ یہ جونیئر ججز ہیں، جن میں 3 سندھ ہائی کورٹ سے، ایک پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کیسر رشید خان صاحب اور ایک لاہور ہائی کورٹ کے 4تھے نمبر پر موجود جج جسٹس شاہد وحید شامل ہیں۔ تو انہوں نے ججز جنہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سردار طارق مسعود صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، اختر حسین صاحب، اشتر وصاف علی صاحب۔ تو اس طرح یہ معاملہ پھر بگڑ گیا اور اس کی پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے 2 گھنٹے کی جو کارروائی تھی تقریباً اس کی آڈیو بھی جاری کر دی، اور کیونکہ مختلف ججز نے اور ارکان نے مختلف باتیں کی تھیں کہ جی یہ ہوا ہے اجلاس میں، وہ ہوا ہے، تو چیف جسٹس نے بھی اپنی صفائی میں پھر اس کی آڈیو جاری کر دی۔ اور جب اجلاس ختم ہو رہا تھا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ آپ اجلاس جاری رکھیں، بیٹھیں اور اس پہ ووٹنگ کرائیں اور جو بھی ہے اس کو دیکھیں۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان اجلاس مؤخر کر کے پھر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کا رویہ باہر بیٹھ کر تو بڑا اچھا ہے، آپ واپس آئیں گے تو پھر دیکھیں گے کہ یہاں رویہ آپ کا کیسا ہوتا ہے۔ تو شاید اسی تناظر میں پھر کوئی ان کے معاملات آپس میں سلجھ گئے ہیں اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب پہلی مرتبہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ساتھ بینچ میں شامل کر لیا ہے۔ یہ بینچ منڈے کے روز، منڈے سے لے کر 9 ستمبر تک، مطلب جمعہ کے روز تک پورا ہفتہ اسلام آباد کی پرنسپل سیٹ پر مقدمات کی سماعت کرے گا، جس میں ہزاروں مقدمات شامل ہیں۔ جسٹس سید منصور علی شاہ اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ جو پہلا کیس ہے اس بینچ میں سنا جائے گا وہ ان لینڈ ریونیو لاہور کے جو ہے نا وہ کیس ہے، انہوں نے داخل کیا ہوا ہے، کوئی ٹیکس کا کیس ہوگا۔ تو جو تینوں جج ہیں وہ تینوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں اور تینوں ہی سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس بنیں گے، کیونکہ جسٹس عمر عطا بندیال اس وقت چیف جسٹس ہیں، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، جبکہ جسٹس سید منصور علی شاہ جو کہ ابھی سینیارٹی میں 5ویں نمبر پر ہیں، وہ بھی جسٹس اعجاز الاحسن کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ تو میں نے آج پوری جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے وہ دیکھی ہے، ٹیکس کے معاملات بھی ہیں، نیب کے کیسز بھی ہیں، اس طرح یونیورسٹیوں کے معاملات بھی ہیں، دیگر بھی کیسز ہیں۔ تو کوئی مطلب خاص کوئی ابھی جو ہوتی ہے سپلیمنٹری کاز لسٹ کوئی نہیں جاری ہوئی، اور باقی جو اہم سیاسی نوعیت کے کیس ہیں، کوئی اس طرح کا کیس فی الحال اس بینچ کے سامنے نہیں ہے جو آئندہ ہفتے سنا جائے گا۔ تو میں تو پہلے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کو کی پرسنالٹی کا بہت میں ان کو پسند کرتا ہوں، نائس پرسن ہی از، اور جو بات بھی وہ بڑی زبردست ریمارکس بھی دیتے ہیں اور فیصلے بھی کرتے ہیں۔ کوئی سیاسی فیصلے گزشتہ دنوں میں کیے ہوں گے، ان سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن امید کرتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بیٹھ کر اور جسٹس سید منصور علی شاہ کے ساتھ بیٹھ کر، جو کہ لائک مائنڈیڈ تقریباً ججز ہیں، جو پہلے تھے، جن لوگوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس عدالتی سنا تھا، ان میں جسٹس یحییٰ خان افریدی، جسٹس مقبول باقر صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، ان لوگوں نے صدارتی ریفرنس کو پہلے ہی مرحلے میں کالعدم قرار دیا تھا، اور تاہم پھر 7 رکنی بینچ نے
ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا کہ ان کی اہلیہ اور جو ان کے اثاثے ہیں اس کی جو FBR تحقیقات کرے. تاہم پھر بعد میں اس فیصلے کو بھی 6-4 کی تناسب سے کالعدم قرار دے دیا گیا، اور جو بھی کوئی FBR کی کارروائی بھی تھی وہ بھی جسٹس فائز عیسیٰ کی فیملی کے خلاف ختم کر دی گئی تھی. ناظرین، اس وقت ملک میں سیلاب بھی چل رہا ہے اور 1265 لوگ تقریباً اس میں جاں بحق ہو چکے ہیں، 12,000 سے اوپر زخمی ہیں، 10 لاکھ کے قریب جانور ہلاک ہو چکے ہیں، اور 14 لاکھ سے زائد گھروں کو نقصان پہنچ چکا ہے. اور اسی طرح سندھ میں 14 لاکھ ایکڑ پر کھڑی جو فصلیں کپاس، گنا اور دیگر جو ہیں وہ بھی ان کو بھی نقصان ہوا ہے اور تباہ ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور جو سیلاب کی صورت میں اور بارشوں کی شکل میں جو ہمارے اوپر عذاب آیا ہوا ہے اس کو ہم سے ٹال دے، اور اس کو ہمارے لیے زحمت کی بجائے رحمت بنا دے. اور میری تمام لوگوں سے، پاکستانیوں سے یہ بھی گزارش ہے اور درخواست ہے کہ وہ جو سیلاب زدگان ہیں، سیلاب سے متاثرین ہیں، ان کی مدد کریں، کسی بھی حکومت کے ذریعے یا سیاسی جماعتوں یا مذہبی جماعتوں، فلاحی تنظیموں جس کے ذریعے بھی کریں وہ مدد ضرور کریں. اور اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.